اسد عمر صاحب، میں چاہتی ہوں کہ اس صوبوں اور انتظامی یونٹس کی جو بحث ہے اس کو ہم جتنا سمپل رکھیں اتنا آسان ہوگا لوگوں کے لیے سمجھنا بھی، اس پہ سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چلیں۔ اس پہ تو اس بات پہ تو ہمارا اور آپ کا حکومتی وزراء کا جو موقف ہے وہ تقریباً ایک جیسا ہی ہے کہ سٹانس کے جو صوبے ہیں وہ بننے چاہیے، اور جو موجودہ نظام ہے وہ ڈیلیور نہیں کر رہا۔ لیکن 10 سال کے بعد یہ بحث ہونا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسپیسیفک ٹائمنگ ہے جو کہ میٹر کرتی ہے اسد عمر صاحب؟ جی، یہ اصل میں تو سب لوگ سوال یہی پوچھ رہے ہیں نا کہ کیا یہ جو بحث جو سامنے موضوع رکھا گیا ہے، کیا یہی ہدف ہے یا کوئی اور نظام کے اندر تبدیلی کرنے کا کوئی ارادہ ہے، یا جس کی بارے میں سوچا جا رہا ہے جس کی وجہ سے یہ بحث چھڑی گئی ہے۔ جہاں تک صوبے بنانے کا تعلق ہے، وہ آپ کے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے، پہلے سے موجود آئین کے اندر ان میں طریقہ کار بھی موجود ہے۔ تو اگر صوبے بنانا چاہتے ہیں تو آئینی طریقہ کار کے مطابق تو بنا سکتے ہیں، اور کم سے کم 2 ایسے صوبے ہیں جن کے بارے میں اس علاقے کی صوبائی جو پارلیمان ہے وہ ووٹ ڈال کے ان کی حمایت بھی کر چکی ہیں۔ پنجاب نے جنوبی صوبے کی حمایت کی بھی ہے، اور خیبر پختونخوا نے ہزارہ صوبے کی حمایت کی گئی ہے۔ لیکن یہاں پر جس تبدیلی کی بات کری ہے، جو صوبے بنانے کی بات کی جا رہی ہے، وہ ذرا اس سے کوئی مختلف نظام نظر آتا ہے۔ وہ کوئی ایک ہی ساتھ کوئی 12-16 صوبے بنانے کی بات ہو رہی ہے۔ کس کا یہ 16 صوبوں کا آئیڈیا ہے، یہ بھی ابھی تک کسی کو نہیں پتہ چل رہا، کیونکہ حکومت کی تو کوئی جماعت، پارلیمان کی کوئی بھی جماعت اس کو اون نہیں کرتی۔ تو یہ آئیڈیا آیا کہاں سے ہے، اور جب وہ سمجھ میں آئے گی کہ کہاں سے آئیڈیا آیا تو پھر ہی اس کی شاید محرکات سمجھ میں آنی شروع اسد ہوں گے صاحب اس چلیے، کی۔ فار دا ٹائمنگ یہ ازیوم کر لیتے ہیں کہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ آئیڈیا کہاں سے آیا ہے، چلیے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس میں کمفرٹیبل ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ صوبے بننے چاہیے، یہ ضروری ہے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بول دیا نا کہ صوبے بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاں پہ پولیٹیکل کنسنسس کریٹ ہو سکتا ہے ضرور صوبے بنائیں، آئین میں طریقہ کار دیا ہوا ہے۔ لیکن 2 باتیں میں ضرور کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ ایک سال یہ جو ہول سیل تبدیلی کی بات کی جا رہی ہے، ایک ساتھ ہی 12-16 صوبے بنا دیے جائیں گے، تو یہ کون فیصلہ کرے گا؟ کہاں سے آیا یہ فیصلہ کہ یہ 16 ہونے چاہیے، یہ 12 ہونے چاہیے؟ کیا وہاں کے رہنے والے کو، عوام کی کوئی رائے ہے؟ وہ جہاں پہ آپ یہ لکیریں کھینچیں گے، ان لکیروں کے کھینچنے سے جو زندگی پہ، لوگوں کی زندگی پہ جو اثر پڑے گا، ان سے کسی نے پوچھا ہے کہ آپ اس کو چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کس طریقے کار سے ہم آگے لے کر چلیں گے، وہ بہت ضروری ہے۔ دوسری جو آرگومنٹ بالکل ہی لغو آرگومنٹ ہے، جس کی کوئی بیسس ہی، بنیاد ہی نہیں ہے، جو بار بار کہی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اکنامک ایفیشنسی کے لیے جو ہے یہ بڑا ضروری ہے، اور ملک ترقی اس لیے نہیں کر رہا کہ صوبے بہت بڑے بڑے ہو گئے۔ امریکہ دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، پچھلے 160 سال کے اندر انہوں نے ایک بھی کوئی نیا صوبہ نہیں بنایا، نہ کسی صوبے کی حیثیت چینج کی ہے۔ ان کا دنیا کے سب سے امیر ترین ملک کا سب سے امیر ترین جو ریاست ہے، وہاں صوبے نہیں ہوتے، ریاستیں ہوتی ہیں، وہ کیلیفورنیا ہے۔ کیلیفورنیا سب سے زیادہ آبادی والی ریاست ہے، اور وہ سب سے زیادہ امیر ریاست ہے امریکہ کی۔ اسی طریقے سے ہمارے پنجاب سے میں پہلے بھی بول چکا ہوں، پنجاب کی آبادی کے بالکل جی برابر جی اسد صاحب پلیز آئی ہولڈ یو ہے، یہ بھی بہت اہم نقطہ ہے، کیونکہ اس کے برعکس ایک سیاسی اوپینین بھی آ رہی ہے کہ دنیا میں ایسے ممالک ہیں جو پنجاب اور بلوچستان اور سندھ کو اگر ملایا جائے تو سینکڑوں ممالک ہیں جو سمجھ جاتے ہیں۔ فواد حمدی 1955 میں 1 یونٹ کا بٹ میرا تجربہ سوال آپ کیا۔ سے یہ ہے نا کہ سو جی واٹ کہ اگر دنیا میں ممالک جو ہیں وہ سے چھوٹے ہیں، وہ تو کیلیفورنیا سے بھی چھوٹے ہیں نا، جی کیلیفورنیا تو پنجاب سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ جی تو صحیح یہ، کیلیفورنیا دنیا کی سب سے امیر ملک کی سب سے امیر ریاست کیسے ہو گیا اتنی بڑی آبادی رکھ کے؟ اور اسد صاحب پی ٹی آئی کا یہ منشور میں بھی تھا کہ صوبے بننے چاہیے، اسی لیے صدرن پنجاب کو لے کے ان کی ایک پالیسی تھی، ایک دفتر بھی بنا تھا، ایک الگ سے سیکریٹریٹ بھی بنا تھا۔ تو کیا ڈو یو تھنک، پہلا سوال تو کہ اٹ کین بی ون آف دا پوٹینشیل اپرچونیٹیز فار پی ٹی آئی ٹو جیل ان ود ان دا سسٹم اینڈ پولیٹیسائز اوور دا میٹر دیٹ از بینگ ڈسکسڈ، اور پھر ان کے لیے راستے اور بھی کھل جائیں گے؟ نہیں، دیکھیں، جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی تھی نا کہ مزید صوبے بنانے کے اوپر پاکستان میں کوئی بھی ایسی سیاسی پارٹی نہیں ہے جس کا موقف یہ ہو کہ صوبہ بننا ہی نہیں چاہیے۔ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے، سوال صرف یہ ہے کہ وہ کون سا صوبہ بنے گا۔ تو 2 صوبے میں نے آپ کو بتایا کہ جن کے اوپر پولیٹیکل کنسنسس کریٹ کیا جا چکا ہے، اور تحریک انصاف ان دونوں صوبوں کو سپورٹ کرتی ہے۔ اور جیسے آپ نے بالکل درست فرمایا
کہ جنوبی پنجاب میں تو اس کی طرف پیش رفت کرنے کے لیے ایک پورا ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ کا فیصلہ ہو گیا. تو پی ٹی آئی کو ایسے کوئی نظریاتی اختلاف نہیں ہے کہ کوئی بھی نیا صوبہ نہیں بنانا چاہیے. بات اصل ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا استعمال کیا یوز کیا جائے گا. جیسے فواد نے بھی بات کی، میں بھی پہلے بول چکا ہوں، اگر عوام کی رائے اس کے اندر شامل ہے، اگر وہ ایک آئینی سیاسی حکمت عمل سے گزر کر وہ فیصلہ ہوتا ہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. جہاں تک اس سے پہلے آپ جو فواد سے بات کری تھی نا، کہ جو انہوں نے کہا شریف خاندان اور زرداری خاندان کے بارے میں، تو میں اس سے 100% اتفاق کرتا ہوں. بالکل ان کی جو رائے ہے میری بھی وہی رائے ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم تو، میں بھی اور فواد چودھری بھی جمہوریت میں یقین رکھنے والے لوگ ہیں. تو یہ تو عوام نے فیصلہ کرنا ہے نا کہ کس کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے. مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ اس وقت کی اسمبلیاں عوام کے فیصلے کی عکاسی نہیں کر رہی. اس وقت جو پارلیمان بیٹھی ہوئی ہے، اس وقت جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے، وہ عوام کا مینڈیٹ لے کر نہیں بیٹھی ہوئی. تو اس لیے کوئی نہ کوئی تبدیلی کی ضرورت ہے. اس کے دو راستے ہو سکتے ہیں. ایک راستہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس غلطی کا اعتراف کیا جائے، ایک اسمبلی برخاست کریں، تحلیل کریں اور ایک نئے الیکشن کی کال کریں، اور جو بھی نئی اسمبلی الیکٹ ہو کے آئے اس کی میجورٹی جو بھی فیصلے کرنے چاہتی ہے وہ اس کے مطابق فیصلے کرے. لیکن میرے خیال میں یہ جو بات ہوتی رہی ہے پہلے بھی، کہ جتنے اس وقت شدت کے ساتھ تناؤ اور سیاسی بحران پیدا ہو گیا ہے، شاید یہ فوری طور کے اوپر پریکٹیکل نہیں ہے. تو اگر ایک قومی اتفاق رائے پیدا کیا جائے، اور وہ قومی اتفاق رائے تحریک انصاف اور عمران خان کی شمولیت کے بغیر کوئی معنی ہی نہیں رکھے گا، اس قومی اتفاق رائے کے تحت اگر کوئی ایک نیشنل گورنمنٹ کا قیام آتا ہے جس کو تمام پارٹیز کی سپورٹ حاصل ہے، تو وہ ایک یوزفل چیز ہو سکتی ہے. اور اس کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ جو این ایف سی کے اوپر ڈیبیٹ ہے یہ بھی آسانی سے ہو جائے گی اس کے بعد؟ اور جس ڈیموکریٹک پروسیس کی بات کر رہے ہیں فواد صاحب، وہ آل آف اے سڈن آ جائے گا سسٹم میں؟ کیونکہ پارٹیز تو یہی رہیں گی، لوگ تو یہی رہیں گے نا اسد صاحب. اگر نیشنل گورنمنٹ آ بھی جاتی ہے تو از دس پاسبل ٹو ایبسلیوٹلی وائپ آؤٹ دا یہی تو پارٹیز میں اینڈ آپ گیٹ سے، سم نیو پیپل ان دا کیبنٹ؟ نہیں، میرے خیال میں وہ جو ساتھ بیٹھیں گی پارٹیز، تو وہ تو پھر ساتھ جب بیٹھیں گے جب پتہ چلے گا کہ کس بات پہ اتفاق رائے ہو سکتا ہے اور کس بات پہ نہیں ہو سکتا. لیکن کم سے کم جب تک وہ ساتھ بیٹھیں گے ہی نہیں نا، تو کوئی اس کی کوئی طریقہ، کوئی امید ہی نہیں ہے کہ کسی قسم کا سیاسی اتفاق رائے پیدا ہو سکے. تو آپ نے وہ بڑی اچھی ایکچولی بات کی تھی پہلے، جب اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے نا، تو آپ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اچھا یار یہ بتاؤ کہ یہ 10 چیزیں ہیں جس میں سے 8 کے اوپر تو شدید ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رائے ہے، وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جس کے اوپر کچھ اتفاق رائے کریٹ ہو سکتا ہے، اور وہاں سے بات شروع کر کے پھر اس کو آپ بلڈ کرتے ہیں اس کے اوپر. تو یہ تو پروسیس شروع ہوگا، تو پھر ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ کس چیز کے اوپر اتفاق رائے ہو سکا اور کس کے اوپر نہیں ہو سکا. جی اسد صاحب، میں چاہ رہی ہوں کہ اسی کے اوپر آپ جواب دیجئے، کیا کرنا چاہیے بیوروکریسی والے مسئلے پر؟ دیکھیں، بیوروکریسی کے ریفارم کے اوپر میں بات کرتا ہوں. فواد نے بات بالکل ٹھیک کی ہے. تو رپورٹس پہ رپورٹس پہ رپورٹس اس وقت میرے خیال میں، اگر اس کو آپ وہ تمام رپورٹیں جو بیوروکریسی کے ریفارم کے لیے بنائی گئی ہیں پچھلے کئی سالوں میں، ان کو آپ ردی والے کو ہی بھیج دیں تو بڑا ٹھیک ٹھاک پیسہ جمع ہو سکتا ہے. پرابلم جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اس بیوروکریسی نے جس ایک اوور آل نظام کے اندر کام کرنا ہے نا، وہ نظام ٹوٹا ہوا ہے. آپ کا جو نیشنل گورننس کا سسٹم ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے. اس کے اندر کوئی کنٹینیوٹی نہیں ہے، کوئی تسلسل نہیں ہے. کبھی جو ہے وہ جو سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس 70% اختیار آ جاتا ہے. کبھی وہ جو سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، میں سیاسی سیٹ کی بات کر رہا ہوں، اس کے پاس 30% صرف رہ جاتا ہے. کبھی اس سے سیٹ ہی چھین لی جاتی ہے. آپ اگر پچھلے 30-35 سال سے پاکستان کو دیکھیں نا، 1988 کے بعد سے اگر آپ پاکستان دیکھیں، تو اس تقریباً 40 سال پورے ہونے والے ہیں آپ کے، اور اس کے اندر زیادہ تر وقت جو ہے وہ آپ نے ایک ہائیبرڈ نظام میں گزارا ہے، جس میں حکومتیں آتی ہیں، حکومتیں جاتی ہیں. جو بھی حکومت آتی ہے
اس کے آنے کے 3 مہینے کے بعد یہ بات چیت شروع ہو جاتی ہے کہ اب یہ حکومت جانے والی ہے، بشمول یہ ابھی جو شہباز شریف ہیں جس دن سے آئے ہیں میرے خیال میں اس دن سے گفتگو ہو رہی ہے، بس ابھی گیا اور ابھی گیا. سو جب اوور آل اوپر کا آپ کا نظام ٹوٹا ہونا تو پھر اکاؤنٹیبلٹی ختم ہو جاتی ہے، نیچے جس کا جو جتنا جو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.